ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل چکا ہے کہ 21 گھنٹے کی طویل مذاکرات کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا کہ جے ڈی وینس کا وہ ایک اشارہ سب کچھ بتا گیا جو الفاظ نہ کہہ سکے. اور کیا پاکستان کی کوششیں واقعی رائے گاہ گئیں؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. آج کی رپورٹ آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دے گی، لیکن ساتھ ہی آپ کے ذہن میں ایک نیا سوال بھی چھوڑ جائے گی. 12 اپریل 2026 اسلام آباد کا نور خان ایئر بیس، ایک ایسی صبح جو تاریخ میں لکھی جا چکی ہو. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس 21 گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے مذاکرات کے بعد ایران کے ساتھ بغیر کسی معاہدے کے واپس چلے گئے. جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور پھر انہوں نے دائیں ہاتھ سے جہاز کو تھپتھپایا. یہ تھپتھپاہٹ محض ایک حرکت نہیں تھی، یہ ایک تھکے ہوئے، مایوس اور بے نتیجہ واپس لوٹنے ہوئے شخص کی جسمانی زبان تھی جو الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی. جے ڈی وینس نے صبح 7 بجے کے قریب اپنی پریس کانفرنس کی، امریکی میڈیا کو مدعو کیا، چند سوالات لیے اور پھر ٹھیک وہ 45 منٹ بعد نور خان ایئر بیس سے روانہ ہو گئے. انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ تفصیلی اور ٹھوس بات چیت ہوئی ہے. یہ مذاکرات طویل اور تھکا دینے والے تھے اور اس کی تھکاوٹ مذاکرات کاروں کے چہروں پر صاف دکھائی دے رہی تھی اور عیاں تھی. لیکن پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو سب سے زیادہ اہم تھا. انہوں نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ تمام معاملات پر ٹھوس گفتگو ہوئی ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی ایک معاہدے پر متفق نہیں ہو سکے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بری خبر امریکہ کے لیے نہیں بلکہ ایران کے لیے ہے. یہ جملہ بظاہر سادہ تھا لیکن اس میں ایک واضح دھمکی پوشیدہ تھی. اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات کس بات پر پھنسے؟ دنیا بھر کے میڈیا رات بھر مختلف قیاس آرائی چلتی رہی. کوئی آبنائے ہرمز کو مسئلہ بتا رہا تھا، کوئی شہباز شریف کے سعودی عرب دورے کو علاقائی فوج کی تشکیل سے جوڑ رہا تھا، لیکن یہ تمام خبریں غلط تھیں. اصل مسئلہ بہت واضح اور بہت گہرا تھا. 2 بنیادی نکات پر گفتگو جمود کا شکار ہوئی. پہلا نکتہ یہ تھا کہ ایران کے پاس جو افسردہ یورینیم کا ذخیرہ ہے تقریباً 460 کلو گرام، اس کی واپسی یا حوالگی. اور دوسرا سب سے بڑا نکتہ یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران نہ صرف جوہری ہتھیار بن کرے بلکہ اس کی سوچ سے بھی یہ ارادہ ختم کر دے. جے ڈی وینس نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے ایران کی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے ان پر حملہ کیا. یہ مطالبہ ایران کے لیے ناقابل قبول تھا. ایرانی موقف بالکل سیدھا تھا، واضح تھا، صریح تھا. ان کے مذاکرات کاروں نے پوری رات یہ موقف دہرایا کہ ہم اپنی بنیادی حقوق، اپنے سیاسی اختیار اور اپنے دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہم اپنے شہداء کی قربانیوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. ایران کا یہ موقف جذباتی نہیں بلکہ اصولی تھا. یہاں ایک اہم اور تاریخی حقیقت یہ بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ جب آیت اللہ خامنہئی زندہ تھے تو انہوں نے علی اعلان فتویٰ دیا ہوا تھا کہ جوہری ہتھیار اسلامی نظرِ نقطہ سے بالکل حرام ہے اور ایران کی طرف سے نہیں بنائے جائیں گے، ایران ان کی طرف نہیں جائے گا. یہ فتویٰ موجود تھا، اسرائیل جانتا تھا، لیکن اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے انہیں نشانہ بنا دیا. اور اب وہی امریکہ ایران سے مانگ رہا ہے کہ ہمیں یقین دلاؤ کہ تم جوہری ہتھیار نہیں بناؤ گے. جب وہ شخص موجود تھا جو یقین دلا سکتا تھا، اس وقت تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی. اس وقت آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال خود امریکی پالیسی کا بہت بڑا تضاد ہے. اب آتے ہیں پاکستان کے کردار کی طرف، اور پہلی بات بالکل واضح ہے، پاکستان کا کردار اس پوری کہانی میں نہ صرف ایک اہم رہا بلکہ دونوں فریقوں نے اسے کھل کر سراہا. جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کے آغاز میں یہ الفاظ کہے کہ میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل انکریڈیبل میزبانی رہے. اگر مذاکرات میں کوئی کمی رہی تو وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں، وہ ایران اور امریکہ کی اپنی طرف سے رہی. ایران نے بھی پاکستان کی فوجی قیادت، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدیدارانوں کا شکریہ ادا کیا اور پورے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا. مذاکرات کے دوران 2 بار پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی اور 1 بار وزیر اعظم سے الگ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری میزبانی میں کوئی کمی نہیں رہی. انہوں نے ہماری مہمان نوازی اتنی اچھی کی کہ شاید ہم نے کبھی ایسی میزبانی دیکھی ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے دوران 2 بار پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی اور 1 بار وزیر اعظم سے الگ ملاقات ہوئی. یعنی پاکستان نے صرف میزبانی نہیں کی بلکہ فعال کردار ادا کیا. انڈین میڈیا کی سنے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ناکام ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو پوری دنیا میں شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا.
यानी ईरान और अमेरिका को एक मेज पर ला बिठाना ये कोई मामूली कामयाबी नहीं। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा, क्या जंग बंदी होगी? मेरा ज़ाती तज्जिया ये है कि फौरी तौर पर कोई बड़ी जंग बंदी नहीं होगी। दोनों फरीक अमन पसंद हैं, बल्कि इसके दोनों फरीकों को अभी वक्त चाहिए। ईरान अपने क़यादत से मुशावरत करेगा, अमेरिका अपनी रेड लाइंस को दोबारा तरतीब देगा, इलाकाई ताकतें पाकिस्तान समेत दोबारा हरकत में आएंगी और एक बार फिर हमवार होंगी और इन दोनों फरीकों को समझाया जाएगा। वक्त चाहिए। ईरान अपने क़यादत से मुशावरत करेगा, अमेरिका अपनी रेड लाइंस को दोबारा तरतीब देगा, इलाकाई ताकतें पाकिस्तान समेत दोबारा हरकत में आएंगी और एक नए दौर की राह हमवार हो करने की कोशिश की जाएगी। जेडी वेंस ने खुद कहा कि हम देखते हैं कि आया ईरान हमारे मुआहदे को, हमारी शराइत को मानता है या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उन पर जहन्नुम का दरवाजा खोल देंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी धमकी थी जो बाज़ाब्ता तौर पे, बज़ाहिर तौर पे उनकी जानिब से दी गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।